جو حدیث ذکر کی گئی تھی باب و تفاضل اہل ایمان فی الاعمال، اس باب کے تحت جو دوسری حدیث امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کی تھی، کل وہ حدیث ذکر کی گئی اور اس پر تبصرہ کیا گیا، لیکن کچھ باتیں ہنوز باقی رہ گئیں۔ ان باتوں کا یہاں پر استعفا ہوگا، وہ باتیں بیان میں آئیں گی۔ اور کل جو بیان کیے گئے تھے ان میں سے کچھ بعض فوائد کی مزید تشریح اور توضیح اور ان کی وضاحت کی جائے گی۔ یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہاں کہاں روایت کی ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ کس کس نے روایت کیا ہے، اس کا بیان آتا ہے۔ تو پہلے نفس بخاری میں اس کے تعدد مواضع کا بیان سنیے۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس حدیث کو 3 مقامات پر بیان کیا ہے، باب التفسیر میں، کتاب التفسیر میں، اور باب التعبیر میں، اور باب و فضل عمر میں۔ یہ 3 یہ ہو گئی، اور ایک جگہ باب و تفاضل اہل ایمان فی الاعمال میں، یہ 4 جگہ ہو گئی۔ اور امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا معاملہ اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہ حدیث کو جب مکرر لاتے ہیں تو اس حدیث سے جو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے تحت وہ باب وضع کرتے ہیں، اور اس باب کے تحت اس حدیث کو رکھتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر چونکہ اس حدیث سے اس بات پر دلالت ہوئی کہ دین میں لوگوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ لوگ دین میں متفاضل ہیں، اور دین یہ ایمان سے ہے، اور ایمان میں تفاضل اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس حدیث سے چند فوائد حاصل کیے۔ ایک تو وہی کہ جس کے لیے انہوں نے باب باندھا تھا کہ عمل ایمان کے مفہوم میں داخل ہے، اور یہ کہ ایمان میں عمل کے اعتبار سے تفاضل، کمی اور زیادتی ہوتی ہے،
اور تیسری بات انہوں نے یہاں پر ایک طرف خفی سے اشارہ یہ کر دیا کہ ایمان، اسلام اور دین یہ سب مترادف ہیں، اسی لیے کہیں پر ایمان کہا، کہیں پر اسلام کہا اور کہیں امور الدین کہا، اور پھر یہاں پر جو ہے یہ حدیث لائے جس میں دین کی تصریح ہے، اور اس کو اس باب کے تحت ذکر کیا جو باب انہوں نے ذکر کیا کہ باب تفاضل عہد الایمان فی الاعمال. تو اس وجہ سے یہاں چونکہ یہ فوائد تھے لہذا اس حدیث کو اس باب کے تحت ذکر کیا، اور یہاں پر اس کی جو سند ہے اس سند سے ذکر کیا. اب دوسری جگہ پر اسی حدیث سے تعبیر کا جواز معلوم ہوا، لہذا اس حدیث کو باب التعبیر میں لے کر کے آئے، اور وہاں پر انہوں نے الگ سند ذکر کی. اور تیسری جگہ پر چونکہ اس حدیث سے تفسیر کا کچھ تعلق تھا لہذا اس کو کتاب التفسیر میں لائے اور اس کی الگ سند ذکر کی. پھر اس حدیث سے فضل عمر صاف معلوم ہوتا تھا تو اس حدیث کو باب فضل عمر میں لے کر کے آئے اور اس کی الگ وہاں پر سند ذکر کی. اس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث کو مختلف ابواب میں حدیث سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے مختلف ابواب میں رکھتے ہیں، اور پھر حدیث کا اعادہ کسی فائدہ سندیہ کہ حدیث اگر متعدد اسناد سے مذکور ہے تو اس فائدے کے تحت اس فائدے کے لحاظ سے اس حدیث کو مقرر لاتے، اور کبھی نفس بدن میں کوئی زیادتی یا کمی ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے جو ہے حدیث کو مقرر لاتے ہیں. یہ ان کی عادت ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے. اب یہاں پر ایک ایک باب کی میں سند ذکر کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے کتاب التفسیر میں اس حدیث کو اس سند کے ساتھ ذکر کیا. عن علی عن یعقوب عن صالح، یعنی یہاں پر شروع سند میں وہ روایت کرتے ہیں علی سے، علی روایت کرتے ہیں یعقوب سے، اور یعقوب روایت کرتے ہیں صالح بن کیسان سے، اور اوپر تک باقی سند وہی ہے. اور فضل عمر میں اپنے شیخ یحییٰ ابن بکیر سے، اور انہوں نے روایت کیا لیث ابن سعد سے، اور آگے کیا، اور وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، سند وہی ہے. اور تعبیر میں سند یوں ہے عن سعید ابن عفیر عن اللیث عن عقیل الزہری عن ابی امامۃ عنہ، یعنی سعید ابن خدری تک یہ حدیث سند وہی ہے. یعنی وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن عفیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عقیل سے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں امامہ سہل ابن حنیف سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے. بخاری کے علاوہ امام مسلم نے فضائل صحابہ میں، فضائل عمر میں یہ حدیث روایت کی. ان کی سند یہ ہے ام منصور عن ابراہیم عن صالح، یہ ایک سند ہو گئی. اور دوسری سند یہ ہے عن الزہری، زہری اور حلوانی، یہ تیسری سند ہے. اور عبد بن حمید سے، اور وہ روایت کرتے ہیں یعقوب سے،
وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں سالم نے کیسان سے، اور زہری سے اسی لفظ کے ساتھ جو بخاری میں ہے. اور ترمذی اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، اور ترمذی نے اس حدیث کو اپنی سند سے روایت کیا. وہ سند یہ ہے، انہوں نے روایت کیا اپنی سند سے ابو امامہ سہل بن حنیف سے، اور وہ روایت کرتے ہیں بعض اصحاب نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اور ابو امامہ نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی، تو اس طور پر یہ حدیث مرسل ہے. اب یہاں پر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو دیکھا خواب میں، اور انبیاء کا خواب وہ سب وہی ہے. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ان کی امت میں لوگوں کے ایمان میں مراتب اور مدارج دکھائے گئے، کہ جس میں سرکار نے دیکھا کہ کسی کی قمیص اس کے سینے تک پہنچ رہی ہے، کسی کی قمیص اس سے کم ہے، اور عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قمیص اور ان کا کرتا پورے جسم کو ڈھکے ہوئے ہے، اور اس کے علاوہ کچھ فاضل کپڑا ہے جو زمین پر بچھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، اور وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اس سے حضرت رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے مدارج اور ان کے مراتب ایمان میں بتائے. تو یہ تفاضل ایمان اور تفاضل اعمال کی دلیل ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا برتاؤ بتایا. اس سے پتہ یہ لگا کہ دین میں ان کا مرتبہ جو ہے ان کے ماں سوا سے بہت افضل ہے. انبیاء و مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں ان کا مرتبہ حضرت عمر کا سب سے افضل ہے، ابو بکر کے علاوہ. تو اب یہاں پر جو سرکار نے دیکھا کہ قمیص جسم پر پوری پڑی ہوئی ہے اور جسم ڈھکا ہوا ہے، اور کچھ فاضل حصہ جو ہے وہ جسم سے نکلا ہوا زمین پر ہے، اس کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں. اس سے یہ تعبیر دی گئی کہ جس طریقے سے جو تہبند یا قمیص کا حصہ جو فاضل ہوتا ہے ہر وہ آدمی کے پیچھے چلتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ دین میں کامل ہے، اور ان کے برکات، ان کے دین کے اعمال اور ان کی صلاح و فلاح کے آثار ان کی زندگی میں تو ہوں گے ہی، اور لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ان کے آثار ان کے وفات کے بعد بھی باقی رہیں گے، اور آثار کا وفات کے بعد باقی رہنا جو ہے یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے
کہ جس کے آثار ہیں وہ ذات جو ہے وفات کے بعد مرتی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آثار میں، اپنے اعمال میں اور اپنی یاد میں اور اپنے ذکر پہ وہ ذات جو ہے وہ باقی رہتی ہے اور زندہ رہتی ہے۔ اور اس سے اس دین اسلام کی فضیلت معلوم ہوئی کہ یہ دین اسلام جو ہے وہ ایسی برکت والا ہے کہ جو اس کو گلے سے لگا لے اور جو حلقہ بگوش اسلام ہو جائے وہ ایک آن کے لیے مرتا تو ہے، دنیا سے جاتا تو ہے، لیکن وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ اور اس کی تصدیق جو ہے خود آیت کریمہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو، جس میں اولین خطاب صحابہ کرام سے ہے، لیکن یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی رسالت باقیہ اور رسالت دائمہ کے حکم سے یہ خطاب صرف حضور کی حیات ظاہری پر نہیں ہے، بلکہ حضور کی حیات ظاہری کے بعد رہتی دنیا تک سارے مسلمانوں کو ہے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے لوگو، اے ایمان والو، آواز پڑ گئی، اے ایمان والو، اللہ و رسول کے بلانے پر ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو جب وہ تم کو اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ رکھے گی۔ حضرت سعید بن معلی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ مروی ہے اور یہ حدیث اسی بخاری میں آئے گی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، حاضر ہونے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ انہوں نے نماز پوری کی اور پوری کرنے کے بعد حاضر ہوئے۔ سرکار نے ان سے پوچھا کہ تم کو کس بات نے روکا؟ جب میں نے تم کو بلایا تھا تمہیں اتنی تاخیر ہوئی؟ فرمایا، عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو اس کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، جب وہ تم کو اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ رکھے گی۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ حضور جو دین لے کر کے آئے وہ دین حیات ہے، وہ دستور حیات ہے، جو اس پر عمل کرے اس کی زندگی میں بھی وہ زندہ ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے۔ اور اس سے یہی پتہ لگا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ جو ہے الوہیت اور عبادت کے علاوہ جو ہے الگ الگ نہیں ہے۔ حضور کا بلانا، اللہ کا بلانا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور حضور کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، حضور کی تعظیم، اللہ کی تعظیم۔ اور اس سے یہی پتہ لگا کہ جب ان کا دین دستور حیات ہے، جو اس پر عمل کرے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہو جائے تو وہ رسول جو ایسا دین لے کر کے آیا وہ کیا زندہ نہیں ہوگا؟ بے شک وہ زندہ ہے، کل بھی وہ زندہ تھا، آج اپنے قبر شریف میں بھی زندہ ہے، اور اس کی حیات ایسی ہے جیسے اس کی رسالت باقی ہے ویسے ہی اس کی جو ہے حیات باقی ہے۔ اور ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیات پر
نصب فرما دی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کے غلامان غلام ہیں ان کے لیے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیات پر بھی نصب فرما دی، اور یہ بھی جو ہے وعدہ فرما دیا کہ جب تک محمد اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے غلامان غلام ہیں، لوگوں پر دنیا میں نیستی کا عذاب نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے نہیں کہ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی تمہارے جیتے جی تمہارے رہتے ہوئے جو ہے ان لوگوں پر دنیا کا عذاب دے، تب حضور اس لیے یہ آیت کریمہ نص ہے کہ جیسے حضور اپنی حیات ظاہری میں زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ نے جو ہے اولیاء کرام کے لیے اور جس دین پر چلنے والوں کے لیے یہ بشارت دی کہ وہ ایسے ہیں کہ جو ان کے پڑوس میں رہے، جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو ان کے پڑوس میں جو ہے کافر ہو، منکر ہو، کوئی ہو، ان کی برکت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی مجاورت کی وجہ سے جو ہے کافروں پر بھی، منکروں پر بھی جو ہے، بدعملوں پر بھی جو ہے نیستی کا عذاب نہیں آتا۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان پر عذاب نہیں دے گا جبکہ یہ اولیاء اور صالحین حضرت عمر رضی اللہ تبارک عنہ اور صحابہ اور تابعین جو ہے ان کے لیے جو ہے استغفار کرتے رہے۔ یہاں سے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی فضیلت خوب ظاہر ہوئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم کی حیات جاویدانی بھی کا بھی جو ہے عقدہ کھلا کہ حضور جو ہے زندہ ہے، اور یہ عقدہ نہیں بلکہ مومن کے لیے جو ہے یہ بدیہی ہے اور مشاہدہ، بالکل اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اولیاء کرام کی برکات جو ہے وہ بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہے مجرب اور مشاہد ہے کہ انہی کی برکتوں سے جو ہے آج یہ دنیا جو ہے وہ قائم ہے۔ ہو گئی بات؟ جس کی مجھے وضاحت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کا ظاہر صاف یہ دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ مطلقاً سب سے افضل ہے، اور اس حدیث میں شیعہ کا رد ہے جو فضیلت عمر کے منکر ہیں، اور خوارج کا رد ہے جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور خوارج میں جو فرقہ عثمانیہ ہے جو حضرت عثمان کو افضل کہتا ہے ان کا بھی رد ہے کہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مرتبہ جو ہے حضرت عثمان غنی اور علی مرتضی اور دیگر تمام صحابہ سے افضل ہے۔ اب کیا اس میں حضرت ابو بکر بھی شامل ہے یا ابو بکر کا استثناء ہے؟ حدیث کا ظاہر تو یہ ہے کہ اس میں کسی کا استثناء نہیں۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ظاہر وہ ہے جس میں احتمال قائم رہتا ہے، اور ظاہر جو ہے یہ صریح کا مترادف ہے، اور صریح جو ہے مقابل کنایہ ہے، اس میں جو ہے صرف ظہور ہوتا ہے اور ظہور میں احتمال قائم رہتا ہے مفہوم مخالف کا۔ اب یہاں پر جو ہے اس ظاہر سے استدلال فضیلت مطلقہ پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام جہات سے جو ہے احتمال منتفی نہ ہو، اور یہ
حدیث فضیلت عمر میں اس طور پر نہ ہو کہ دوسرے احتمال کا اصلاً دخل نہ ہو، تو اس سے جو ہے فضیلت مطلقہ پر استدلال جائز نہیں ہے، اس لیے کہ احتمال باقی ہے۔ اب یہاں پر ظاہر یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ ان کی قمیصیں اور کرتے سینے تک تھے اور کچھ جو ہے وہ سینے سے کم تھے۔ اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی تصریح نہیں ہے، تو احتمال یہ قائم ہے کہ یہاں عموم حقیقی ہے یا عموم اضافی ہے۔ جب تک کہ عموم اضافی منتفی نہ ہو، اس کو عموم حقیقی پر محمول نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نصوص میں ہم لوگوں کو اللہ و رسول نے پابند کیا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بیان کی ہم پابندی کریں اور نصوص میں اپنی خواہش سے ہم عمل نہ کریں، بلکہ نصوص کا بیان اور ان کے اندر جو اجمال ہے اس کا بیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی طرف مفوض کیا۔ وَكَذَلِكَ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یوں ہی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ وہابی، دیوبندی، رافضی، قادیانی اور ہر ایرا غیرانت تو خیرہ جو ہے وہ اپنی سمجھ سے آیت کا جو مفہوم سمجھے وہ مقرر کر لے۔ نہیں، جو رسول بیان کریں گے وہی معتبر ہوگا۔ جس کو رسول بتا دے کہ یہ اپنے عموم پر ہے تو وہ اپنے عموم پر رہے گا، جس کے مفہوم میں رسول قید لگا دیں تو وہ عموم جو ہے مخصوص ہوگا، اور وہ عموم اس کا وہ جو ہے اس تخصیص کو ماننا پڑے گا۔ جس کو مطلق رکھے وہ مطلق ہے اور جس کو مقید رکھے وہ مقید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ تبارک و تعالی کی سنت جمیلہ پر عمل کرتے ہوئے خود سرکار نے بعض جگہ پر جو ہے کچھ نصوص کو مطلق یا عام چھوڑا، لیکن دوسری احادیث سے جو ہے ان کی تخصیص ہوتی ہے یا ان کی تقیید ہوتی ہے، اور دوسری احادیث سے ان کا بیان ہوتا ہے۔ تو اور اللہ اور رسول کا کلام جو ہے وہ حقیقی معارضت سے پاک ہے، اس لیے کہ حقیقی معارضت جب ہوگی تو کوئی نص قابل عمل نہیں رہے گی، وہاں پر حقیقی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور رسول اللہ کا کلام اللہ کے کلام کا بیان ہے تو اس میں بھی جو ہے کوئی اختلاف نہیں۔ اور بعد النظر میں جو اختلاف معلوم ہوتا ہے وہ حقیقتاً اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ دوسری نصوص کے ذریعے سے جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر حدیث یہ بتاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو سب پر فضیلت ہے، ابو بکر بھی فضیلت ہے، لیکن ابو بکر و عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے
سلسلے میں اور دیگر صحابہ کے سلسلے میں جو احادیث خود اسی بخاری میں اور دوسری کتابوں میں مروی ہیں، ان کی اگرچہ وہ احادیث احاد ہیں، لیکن ان کا مجموعہ جو ہے ایک قدر مشترک پر دلالت کرتا ہے جو تواتر معنوی کہلاتا ہے۔ وہ تواتر معنوی یہ ہے کہ خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، جس کی تصریح اور جس کی جو ہے بیان خود اہل بیت کرام نے اور حضرت علی مرتضیٰ نے کیا کہ امت میں سب سے بہتر رسول کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ پیش نظر معلوم یہ ہوا کہ فضیلت ابو بکر پر اجماع ہے اور تواتر قائم ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ عقیدہ جو امر عقلی سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ عقیدہ سمعیات میں جو ہے اس میں نص قطعی متواتر جو کہ قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالہ بھی ہو، ایسی نص قطعی جو ہے وہ باب اعتقاد میں جو ہے مقبول ہوتی ہے، اور جس نص کے اندر جو ہے ایسی قطعیت نہ ہو، وہ اگر جو ہے کسی نص قطعی ثبوت قطعی الدلال کے متعارض ہو تو وہ نص جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس کے آگے مزمحل ہوگی، اور جو ہے وہ اگر اس کی تعویل ہو سکتی ہے تو اس کی تعویل کی جائے گی، اور اگر تعویل نہیں کی ہو سکتی تو وہ نص رد کر دی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تواتر ہے، دوسری طرف یہ حدیث جو ہے یہ حدیث احاد ہے، تو ثبوت کے اعتبار سے یہ قطعی ثبوت نہیں ہے، اور دلالت کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ قطعی دلالت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر عموم قطعی پر عموم حقیقی پر دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ عموم اضافی پر دلالت کرتی ہے، تاکہ باہم حدیثوں میں کوئی تعارض نہ ہو۔ لہذا جو ہے اجماع اور جو ہے یہ تواتر جو ہے اس بات کا موافقاتی ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ اعتقادیات میں سے ہے تو اعتقادیات میں حدیث احاد کو نہیں سنا جائے گا، بلکہ اعتقادیات میں جو ہے اسی پر عمل ہوگا جس پر تواتر ہو اور جس پر اجماع ہو۔ تو تواتر جو ہے حضرت ابو بکر کی صدیق کی فضیلت مطلقہ پر جو ہے قائم ہے، اور اسی پر جو ہے اجماع ہے، اور یہ حدیث کا ظاہر جو ہے خلاف متواتر ہے اور خلاف اجماع ہے، یہ حدیث احاد ہے، قطعی ثبوت بھی نہیں ہے اور اس کی قطعی دلالت بھی نہیں ہے، لہذا اس حدیث کو اس طور پر جو ہے مانا جائے گا کہ ابو بکر عمر انبیاء و مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل ہے۔